السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جب فرعون کا ظلم بنی اسرائیل پر حد سے بڑھ گیا، انہیں مزید غلامی اور ذلت میں دھکیلا جانے لگا، تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ جب سمندر پار کرنے لگا تو وہ اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ لیکن یہ نیا سفر صرف آزادی کا سفر نہیں تھا، بلکہ امتحان کا سفر بھی تھا۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں پہنچ گئے تو ان کے سامنے نئے مسائل پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان کا صبر اور شکر سے مقابلہ کرنا تھا، مگر ان کی فطرت میں صبر اور قناعت کی کمی تھی۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے آزادی مل گئی اور سمندر پار کر لیا تو یہ قوم وادی طینا میں جا پہنچی اور وہاں پر قیام کیا۔ وہ اصل میں کھلا میدان تھا جہاں پر گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کری کہ اللہ سے دعا کریں تاکہ ان کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو چٹان پر ماریں۔ جیسے ہی انہوں نے عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلہ اپنے الگ الگ چشمے سے پانی پینے لگا، اور اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا چٹان پر اپنا عصا مارو، تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ بنی اسرائیل جب وادی طینا کے کھلے میدان میں قیام پذیر ہوئی تو انہیں پانی تو مل گیا تھا، مگر جلد ہی ان کے سامنے غذا کا مسئلہ آ گیا۔ یہ قوم مصر کی زندگی کی عادت میں تھی، جہاں انہیں الگ الگ قسم کی غذائیں ملتی تھیں، مگر اب یہاں صرف ریگستان تھا، نہ کوئی کھیتی، نہ باغ بغیچے۔ بھوک اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور اللہ سے دعا کرنے کو کہا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا، جو ایک عظیم معجزہ تھا۔ من و سلوہ اصل میں کیا تھا؟ من دراصل ایک میٹھا گوند نما چیز تھی جو صبح کے وقت ہوا کے ذریعے سوکھے پودوں اور پتھروں پر چپک جاتی تھی، اور جب دھوپ تیز ہوتی تو یہ نرم ہو کر جم جاتی تھی، اور بنی اسرائیل کے لوگ اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے۔ یہ اصل میں ایک قسم کی خوشبودار میٹھی اور ہلکے حلوہ جیسی غذا تھی جو اللہ کی طرف سے روزانہ آتی تھی۔ اور سلوہ ایک چھوٹا پرندہ تھا جو بٹیر کی شکل کا تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے علاقے میں بہت زیادہ آتا تھا اور آسانی سے پکڑ لیا جاتا تھا۔ یہ لوگ اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو بھون کر کھایا کرتے تھے۔ ہر صبح ہلکی ہوا کے ساتھ من آتا تھا، اور شام کے وقت سلوہ بارش کی طرح نازل ہوتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم نعمت تھی جو انہیں بغیر کسی محنت کے مل رہی تھی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جتنا چاہے اکٹھا کرو، مگر ذخیرہ نہ کرو، لیکن کچھ لوگوں نے اس غذا کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی اس نافرمانی کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کا تمام کھانا سڑ جاتا اور اس میں کیڑے پڑ جاتے۔ صرف یہی نہیں، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اللہ نے اس وادی میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تھا جو ہر وقت بنی اسرائیل پر سایہ کرے رکھتا تھا۔ اتنی نعمت کے باوجود جسے اللہ نے بنا کسی محنت کے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، یہ قوم چند ہی عرصوں میں من اور سلوہ سے تنگ آنے لگی۔ یہ وہی لوگ تھے جو مصر میں فرعون کے ظلم سے آزادی کی دعا مانگ رہے تھے، جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن جب اللہ نے انہیں بنا کسی کشت اور محنت کے روزی فراہم کی تو اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے انہوں نے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ناشکری اور بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم روزانہ ایک ہی طرح کی غذا کھا نہیں سکتے، ہمیں وہ غذا چاہیے جو ہم مصر میں کھایا کرتے تھے، یعنی سبزیاں، کھیرا، گیہوں، مسور کی دال وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس گزارش کا جواب سختی سے دیا اور کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز لینا چاہتے ہو؟ پھر کسی بستی میں جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ یہ لوگ ایک عظیم قوم بن سکتے تھے، لیکن اللہ کی نفرت کا نشانہ بن گئے اور ہر جگہ مظلوم اور ذلیل کیے گئے، اور اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ نے انہیں اسی وادی میں 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ کسی ایک جگہ پہ قیام نہیں کر سکے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔